اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو۔ حضرت خالد نے ان دونوں اسلاموں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنافس حسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکے۔ قعقاع بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت خالد نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتے ہو کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت خالد خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو مسنا اور زمین میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کے چلے تو انہیں وہیں الجھایا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت خالد کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کو اسی صورت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بنا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ حضرت خالد نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد کا یہ حکم تھا کہ دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ حضرت خالد نے اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ حضرت خالد اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے نئے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔ سالار قعقاع بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبڑ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کے مانند آ رہے تھے۔ 5,000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا۔ ان 5,000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار رضوہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے لشکر سے سالار زرمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی روزباغ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزباغ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں کی اتنی جرأت کہاں کہ بہر آ کر حملہ کرے۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازیہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر نہ ہو۔ لیکن قاصد زرمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دیں اور خود حسید جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزباغ کو مشکل میں پھنسایا ہوا پایا۔ قعقاع کا بڑا زوردار حملہ تھا۔ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ صورت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی عجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا، اس نے روزباغ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ قعقاع خالد والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ روزباغ کو للکار رہے تھے۔ روزباغ کرب میں تھا۔ قعقاع کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ قعقاع اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا، اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر قعقاع اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے، ادھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے۔ وار اور پینترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قعقاع کی تلوار
روز بے کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ اختر نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو مڑا۔ روز بے گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اختر نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح مار دی، جو روز بے کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روز بے گھوڑے سے اس طرح آ گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ اختر نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روز بے کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبوئی۔ گھوڑا سٹ پر دوڑ پڑا اور روز بے کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زر مہر قریبی تھا۔ کبھی بھی مورخ نے اس مسلمان کو کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زر مہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زر مہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبا کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا، وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدین کے اس لشکر میں ایک دو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا، ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جذبہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش میں بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگی جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ تلواروں اور برچھیوں کا پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کا لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت نے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں، یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ روز بے اور زر مہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنی دی، حضرت خالد بن ولید آ گیا ہے، حضرت خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدین کے لشکر کا راہ سات دام خم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنفس کی طرف تھا جہاں مدین کے لشکر کا دوسرا خیمہ زن تھا۔ خنفس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے حضرت خالد نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنفس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنفس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر کہا کہ پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا پہلے خنفس سے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روز بے اور زر مہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا، وہ ہلا نہیں بول سکتے تھے۔ انہیں چاروں کی جنگ لڑنی تھی، اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے۔ حسید سے بھاگے ہوئے سپاہی خنفس کے خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھوڑ سوار آئے، ان میں سے بہت زخمی تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنفس کے
لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ حضرت خالد اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار میوزان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوسزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل بھی بدل گئی تھی۔ مدائن کا سالار اسوب زال نے روزبیک کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ حضرت خالد اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے ایک دو آدمی میوزان کے لشکر کو پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ حضرت خالد عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی بھی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزید پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا، ان کی کمان حذیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزید بن میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت خالد سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ حضرت خالد نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد مدائن پر حملہ کرتے وقت فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزید بن جمع ہو گیا تھا۔ حضرت خالد نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزید کے اجتماع کا ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا؟ یہ یقین نہیں تھا، بلکہ حضرت خالد سے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔